کہ تسی جتھے جتھے بھی چمکتے رہو بستے رہو تو خوش جی بہت شکریہ طارق صاحب، کیونکہ آپ کی تقریر ختم ہو گئی کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم روایت سے ترقی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ترجیح کروں گا کہ روسی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر بھی پاکستان کو پاکستانیوں نے بنانا ہے، پاکستان کو پاکستانیوں نے بچانا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی یہ دیکھا گیا کہ وہ بیچے کس نے بیچا ہے، دیکھیں یہ تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا۔ آپ پاکستان کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے اگر دیکھا جائے۔ میں ہمیشہ بار بار کئی جگہ پہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ میں بھی قبرستان ہے، کینیڈا میں بھی قبرستان ہے، لوگ لندن میں بھی مار رہے ہیں۔ اگر یہ سلوشن سوچا جائے کہ میرے بچیاں پی آر گرین کارڈ لگ گیا دے والی بچت ہونی ہے، دس از فیک۔ ایک کوشش کرو کہ پاکستانی لیڈر ڈھونڈو، جو ایسے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جن کی نیشنلٹیاں بھی پاکستان کی ہیں اور ان کے انٹرسٹ باہر نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں پھر کب دن آئے گا۔ میں آج ہمیشہ پاکستان کو نازک موڑ پہ دیکھ دیکھ کے اب تنگ آ چکا ہوں، خود میں زخمی ہوں، میں خود پریشان ہوں۔ مادر ملت ہے میری، میرا ملک ہے، اور مجھے ڈیفینیٹلی جو میری ماں کو لوگ خراب کر رہے ہیں مجھے اچھا خود نہیں لگتا۔ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے برکس کا آنا، پریزیڈنٹ پوٹن کا ہونا اور رشین آنا، اس میں الٹیمیٹلی رشیا از فیلنگ کہ دے آر آئسولیٹڈ رائٹ ناؤ۔ برکس میں جس طریقے سے پوٹن صاحب نے اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو، اور اگر دیکھا جائے تو چائنا مل کے اس وقت جو ویسٹ کو کارنر کر رہے ہیں بالکل بالخصوص امریکہ کو، اس میں اگین یہ کہوں گا دس از دا ویکنیس آف امریکن فارن پالیسی۔ اگر ایک اسٹرانگ امریکن پریزیڈنٹ ہوتا تو اپنی کریز کے اندر رہ کے کھیلتے باہر نہ کھیل پاتے، لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود فرماتے ہیں وہاں پہ کہ یوکرین پہ جانا رشیا کا بیکاز دے کیلکولیٹڈ کہ بائیڈن اوباما پالیسیز ہیں ویک ہیں، اور دے ور ٹیسٹڈ ان سیریا میٹر آف فیکٹ، وہ ریڈ لائن ہی ڈرا کرتے رہتے، کیا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ رشیا کا کریز سے باہر نکل کے کھیلنا، چائنا کا کھیلنا، اس کے سب کے پیچھے خیال میں پاکستان ریلیشن شپ کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، پالیسی شفٹ آتا رہا ہے، لیکن فیوچر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پریزیڈنٹ آئے گا، یہ ریلیشن شپ مزید بہتری کی طرف جائیں گے، نظر آ رہا ہے، اس وقت اشارے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان ریسنٹ ابھی جو کچھ جو سٹیپس لیے، پاکستان از موونگ ٹورڈ اسٹیبلٹی، پاکستان از موونگ، آپ اکانومی دیکھ لیں، آپ ڈالر کی ویلیو دیکھ لیں، آپ پاکستان از بریتھنگ ناؤ بیٹر، بٹ آئی ہوپ اٹس کیپ ہیپننگ۔ اور اس کے ساتھ 5 نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریپبلکن پریزیڈنٹ ول ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول جاتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، امریکہ کے اندر اس کی ہسٹری موجود ہے، وہاں پہ صدور ان کے قتل ہوئے ہیں، وہاں پہ صدور سے نکسن سے ریزائن لیا گیا تھا، ان کو بھی دے آر فیسنگ مینی ایشوز دیئر، لیکن ماضی کے اندر وہ اپنے آپ کو چیزوں کو کیچ اپ کر جاتے تھے، ریفارم کر جاتے تھے اپنے آپ کو۔ آج جس طریقے سے ڈویژن ہے اس کنٹری کے اندر، ریپبلکن بیسس پہ، ڈیموکریٹ بیسس پہ، ریشل بیسس پہ، the country is seriously divided, which is not good for the country. تو لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ Americans will get together and reform. بائیڈن صاحب بھی کوشش، ان کو لوگ کہتے رہے ہیں کہ you need to unify the country. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس فوکس اس چیز پہ توجہ دیں، ادروائز country is not doing well. آپ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مجھ سے یہ کئی دفعہ کوشچن کیا گیا کہ ہاؤ ریلیشن شپ بیکم بیٹر ان بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس۔ اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا کوئی بھی ریپبلکن پریزیڈنٹ بنتا ہے، اور اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ پینٹاگان آفٹر دا فال آف کابل از ڈی مورلائزڈ، ان کا سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوگا کہ وہ اپنی آرمی کا مورال ٹھیک کریں، پینٹاگان کو ٹھیک کریں، اور جو ان کا ڈاکٹر پہلے پیریڈ میں تھا کہ اچیونگ پیس تھرو اسٹرینتھ، جب یہ چیزیں کریں گے تو ساتھ ہی فارن پالیسی اس کا حصہ ہے، فارن پالیسی کو ریوزٹ کریں گے، اور جب اپنے پینٹاگان کو اور فارن پالیسی کو ریوزٹ کریں گے، پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن ہے اتنی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس وقت کمپلیٹ withdrawal from افغانستان، پاکستان has become more important for the world powers کہ being border with China and border with Iran and border with India. میرے خیال میں پاکستان will become a good ally in the future. اور پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میرے خیال میں they will see the next level. مجھے رشک بات ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا نے یہ کام بڑا کیا ہے کہ انہوں نے
कांग्रेसमैन सीनेटर इकट्ठे किए हैं, उनको मुसलसल फंडिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी की लेटर भी लिखवा रहे हैं, सपोर्ट भी ले रहे हैं। काश यही चीज़ कभी पाकिस्तान के लिए की जाती, काश यही चीज़ कभी मादरे मिलत पाकिस्तान के लिए की जाए। मेरे 35 साल में मैंने ये पहली दफ़ा देखा है कि लोग सिर्फ एक वन साइड पे इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग पाकिस्तान दे आर प्रमोटिंग सर्टेन पार्टी। सर ये बताएं कि जनरल फिलॉसफी है जिसपे अमेरिका भी कायम है कि है और अमेरिकन पॉलिसीज और वैल्यूज की रिस्पेक्ट करें। और मेरे ख्याल में जिस तरह आप यहाँ से अफगानियों को जो इशू हैं इसको आप उनको खारजी या ख्वारिज कहते हैं, तो इफ पाकिस्तान हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अल्टीमेटली द सेम टोकन गोज टू अमेरिका that they have a right to protect their citizens and their property। लेकिन जो अगेन लेफ्ट विंग मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन जो है उनकी चीजों को ट्विस्ट करती है, दिस इज नॉट फेयर। तारक साहब थैंक यू। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, और सॉरी मैं पहले मालूम कर रहा हूँ कि ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिका रातों रात दुम दबा के भाग गया, ट्रम्प साहब अपनी कैंपेन में उसका जिक्र तो करते ही होंगे, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो अफगानिस्तान स्पेसिफिकली और वैसे जनरली रीजन के लिए उनकी पॉलिसी क्या होगी? देखिए ये बात मुसलसल ये पूछी जाती है और उसमें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन लीविंग अफगानिस्तान बाय डोनाल्ड ट्रम्प एंड बाय बाइडन। क्योंकि अफगानिस्तान से निकलने का मंसूबा प्लानिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पीरियड में हो चुकी थी। दोहा डायलॉग जो है वो शुरू हो चुका था दोहा में, और वो ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प पीरियड हुआ था। उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये था कि तालिबान एग्री कर चुके थे कि बटग्राम एयर बेस जो है वो अमेरिकन वहां पे अपनी प्रेजेंस रख सकते हैं और रखेंगे। फिर दूसरा सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये था कि एयर सपोर्ट को सबसे बाद में बंद किया जाएगा। जो बाइडन साहब सितंबर 11 की बरसी आ रही थी और उस पर वो अनाउंस करना चाहते थे। नंबर 1 उन्होंने रैपिड पुश किया विड्रॉल को और एयर सपोर्ट सबसे पहले बंद कर दी। वहां पे जो अमेरिकन जो अफगानी सोल्जर थे वो एक तो छोड़ के वो वहां से भाग गए, निकल गए। दूसरा अनफॉर्चुनेटली अगर बताया जाए तो अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वो बड़े अरसे से इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वो भी फेल्योर इंटेलिजेंस की। दूसरी इनकी कीव के बारे में, यूक्रेन के बारे में कि कीव विल फेल डाउन, कीव इज स्टिल स्टैंडिंग। तीसरी उनकी इंटेलिजेंस फेल्योर यहाँ भी थी, वो खुद जो थे वो कहते रहे कि तालिबान 1 महीने बाद आएंगे, हालांकि वो 1 हफ्ते बाद आ गए। तो इसमें वाकई ही कोई शक नहीं है कि इस वक्त अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी के पीछे, जिसको हम वहाँ कहते हैं कि फॉल ऑफ काबुल, और उसी के बाद डी-डॉलराइजेशन शुरू हुई, उसी के बाद पुतिन और प्रेसिडेंट शी, क्योंकि दे हैव कैलकुलेटेड प्रेसिडेंट ओबामा's पॉलिसीज और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज दे वर एक्सटेंशन ऑफ ओबामा। और अगर आप प्रेसिडेंट अगर फिर दोबारा कैमला हैरिस जीतती हैं तो यही पॉलिसी विल गो फॉर अनदर 8 years। सो इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय रशिया एंड चाइना। एक मिनट बेटा मैं बताऊंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री और साथ साथ ये बताया कि ना किस तरीके से जमहूरियत काम करती है। एज अ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जब हम चीज़ों को जांचते हैं तो हमने देखा, मैंने रिसर्च की थी, मेरा थीसिस था सोशल मीडिया इंटरवेंशन ऑन ट्रम्प इलेक्शन। तो उस पर मेरा पूरा थीसिस भी था, मैंने उसका दिफा भी किया सारा कुछ। तो वो हमने देखा कि तमाम के तमाम टूल्स, जैसे अभी आपने फरमाया है कि स्टेट मीडिया जो है डोनाल्ड ट्रंप को किसी और तरीके से पेश कर रहा है, तो अभी एक और चीज़ उसमें आ गई है कि आपके तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से ये है कि जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान इज मेन एलाई ऑफ नेटो और साथ में हमने SCO का भी वो किया, तो इस दोनों का बैलेंस आप कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, उसके हवाले से जरा बताइए। देखिए, एक तो उसमें जब आपने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की जगह कोई भी प्रेसिडेंट रिपब्लिकन साइड पे आता तो उसने जीतना ही था। उसकी वजह है कि सर्कमस्टांसेस, हालात दुनिया के ऐसे बन चुके हैं कि द वर्ल्ड कैनॉट, दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर पा रही कि अमेरिका लीडरलेस रहे। आज देखें ना, बाइडन साहब का कोई पता ही नहीं है कि कहाँ पे मौजूद है। हालांकि देखा जाए तो आपका गाजा, लबनान चल रहा है, दुनिया चल रही है, यूक्रेन चल रहा है, और अमेरिका इज नो वेयर।
اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں امریکن پریزیڈنٹ کی کوئی اسٹیٹمنٹ کسی چیز میں کوئی انوالومنٹ ہی نہیں. تو یہ سرکمسٹانسز در حقیقت سارے جو ہیں وہ گوز ان ٹو دا فیور آف ڈونلڈ ٹرمپ. دوسرا میں سمجھتا اسی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ. لیکن یہ کہ آپ نے تھیسس کا کہ انٹروین کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مجھ سے ہمیشہ یہ کوشچن کیا جاتا تھا کہ ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ وان دا الیکشن, حالانکہ وہ تو کبھی کونسل مین بھی نہیں رہے. اور دوسرا یہ کہ انپرڈکٹیبل ہیں بالکل. اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ایک مینشن کرنا چاہوں گا کہ براک اوباما صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو اس وقت انہیں اس چیز کا شوق تھا کہ میں امریکہ کی ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک افریقن امریکن کو رن کرنا چاہیے, اور وہ کرتے رہے. حالانکہ افریقن امریکن جو ہے وہ امریکہ میں 14%, 12 سے 14% ہے. تو جب مائنورٹی رولز اور سنب دا میجورٹی then you get Donald Trump. So this is how you won the election. آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیسے سوچ اپنی بدلے یا صحیح کریں؟ ایک بات. دوسری بات جو ہم تک پہنچی ہے جو بجٹ کے ذریعے وہ یہ ہے کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹرمپ کو لائک نہیں کرتی اور وہ شاید اس کو آنے نہیں دیتی. تو ایک تیسرا ایسے ایک سوال کہ کیا امریکہ میں کوئی گزرنے والا ہے کہ کوئی ٹرمپ بھی گزرنے والا کیا لگتا ہے؟ بالکل ٹھیک. دیکھیے اس میں آپ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ از ویری اسٹرانگ. اس میں سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایلان مسک جو کہ خود ان کے سپورٹر ہیں, ان کا ایک پچھلے دنوں میں ٹویٹ تھا کہ اتھارٹیرینزم از آن دا رائز اینڈ اسٹیبلشمنٹ از رائز گیننگ پاور. اس انٹرنیشنل فنامنا, اٹس ناٹ صرف امریکہ کا پرابلم, پوری دنیا کا پرابلم ہے. ڈیموکریٹک ویلیوز آر ڈکلائننگ. یہ ابھی تک میں خود میری اسٹڈی یہی ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے. ہم نے جمہوریت جب سے ایک سسٹم کریٹ ہوا ہے ہم نے اس کو ریفارم نہیں کیا, اور اس میں اب کریکس آ رہے ہیں. اس میں بلکہ ایک اور سب سے بڑی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کیملا ہیرس ایک پولیٹیکل کو کے ساتھ سامنے آئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کسی پرائمری ڈیبیٹس اور پرائمری پروسیس کے بغیر سامنے آئی ہے. اور دوسرا ہمیشہ وہ گلا کرتے ہیں جو پیسہ جو بائیڈن نے اکٹھا کیا تھا خود الیکشن لڑنے کے لیے, وہ پیسہ بھی کیملا ہیرس کو دے دیا گیا ہے جو کہ پولیٹیکل کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک پرائمری پروسیس کے ذریعے سامنے آئے ہیں, لوگوں کی پاپولیرٹی کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور آج اگر کہا جائے کہ جو بائیڈن صاحب اپنی صحت کی وجہ سے الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ کنٹری چلانے کی صلاحیت کس طرح رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے حالات ہیں, اسٹیج پہ چڑھ جائیں تو اتارنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا ہے. کبھی جہاز سے گرتے تھے سیڑھیوں سے, کبھی کچھ. تو دیکھا جائے تو امریکہ رائٹ ناؤ از لیڈر لیس, ہیلپ لیس, کرائسس. اور یہ نہ صرف پہلے جس طرح کہا جاتا ہے دنیا میں امریکہ کو زکام ہو تو دنیا کو بخار ہو جاتا ہے, اور یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ امریکہ کو زکام ہے, دنیا کو بخار ہے. آخری کوشچن یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, پاکستان کے ریلیشن شپ کس طرح ہوں گے. اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس اوباما دور میں ہوئے, اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے 4 سال ہمارے وزیر اعظم صاحب بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کرتے رہے, کسی نے کال نہیں کی. ورسز اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, حالانکہ ہماری پاکستانی ڈائسپورا کی ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جیت ہار کے اندر ہماری انویسٹمنٹ ووٹنگ یا پیسے کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو, ہمارے آرمی چیف صاحب کو بیسٹ آف دا بیسٹ پروٹوکول دیا گیا. ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں بولتے رہے, بلکہ انڈیا میں ان کے سوائل پہ جا